بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے افطاری کے وقت کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو جو ساری عمر نہ مل سکا اس ایک دن میں آپ کو مل جائے گا۔ افطاری کے وقت آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے، آج وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر آپ نہ پا سکے۔ تو افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف یہ ایک عمل کر لیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، افطاری کے وقت کھجور کو منہ میں ڈالنے سے پہلے، نمک کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے آپ میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ کر لیں، جس طرح سے میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس وظیفے سے بدل چکی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے۔ ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو گناہوں سے بچاتا ہے اور پھر سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ اور پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے تو اس وقت رب تعالیٰ کی رضا سمجھ کر روزہ کھول لیتا ہے۔ تو جو کوئی بھی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا نڈھال بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو رب کریم اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے کہ سارا دن وہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا تو اب میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ تو رب اس کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بدلے میں اس کی ہر چیز، ہر دعا کو قبول کر لوں گا اور وہ جو مانگے گا اسے عطا کروں گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ کو پریشانیاں ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکتوں والا مہینہ، اس کو غفلت میں نہ گزاریے بلکہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض ہو جائیں۔ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو پھر پریشانی کیسی، پھر مصیبتیں کیسی، پھر اپنے اوپر سے ساری پریشانیوں کو دور کر دیں اور افطاری کے وقت دعا مانگ لیں۔ جیسے ہی دعا مانگیں گے بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اتنا خاص، اتنا پیارا، اتنا مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے میں سحری سے لے کے افطاری تک جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ سحری کے وقت سحری کھانے کے بعد دعا مانگیں، افطاری کے وقت افطاری کرنے کے بعد دعا مانگیں، اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تو افطار کے وقت تو روزہ دار کو دو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں کہ ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ رب تعالیٰ اپنے بندہ مومن جو کہ روزہ رکھتا ہے اس سے بروز قیامت خود ملاقات فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا ہی نعمتوں والا لمحہ ہے۔ تو آپ کو رب کی ذات نے اتنا نوازا ہے تو اپنے افطار میں سے غریبوں محتاجوں کی بھی مدد کریں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ عمل کریں تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں۔
جو آپ برسوں سے ذکر کر رہے ہیں، جس کی خواہش لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رب کریم کی رضا کے لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ہر شے کے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو تو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ تو رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتا ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب برات، کبھی شب معراج، تو کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان، کبھی جمعۃ المبارک، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ۔ تو پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج آپ کے لیے میں ایسا وظیفہ لائی ہوں، آپ نے باوضو افطاری کے وقت جب آپ بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پر بیٹھ کر، ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں اور پھر اپنی حاجت مانگ لیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے افطاری سے چند سیکنڈ، چند منٹ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 11 بار جب درود پاک آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے کھجور کا جو دانہ ہے وہ منہ میں رکھنا ہے۔ کھجور کا دانہ منہ میں رکھ کے کھجور کھانے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین 3 بار آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے کھجور کھا لینی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کے کوئی بھی حاجت ہے خاص آپ مانگ لیں۔ کوئی بھی حاجت مانگیں گے، ادھر دعا مانگیں گے تو مغرب ختم ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ کو جب بھی عطا کیا جائے گا، لیکن حاجت آپ کی اسی وقت پوری کر دی جائے گی۔ جو بھی افطاری کے وقت یہ دعا مانگ لیتا ہے، یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو ساری عمر نہ مل سکا، ترستے رہے، پریشان رہے، آج مانگ لیں، اللہ پاک آج ہی آپ کو عطا فرمائے گا، دیر نہیں ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ مانگیں رب کے حضور، اللہ کے حضور مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔